السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. سورہ قلم کی یہ 17 آیات ہیں. آیت نمبر 10 سے 16 تک کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کفار و مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اللہ کے آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل انسان کے بعد ہرگز نہ مانیں. حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، جو کہ طعنہ دینے والا ہے، انتہائی چغل خور ہے. مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہگار ہے. عتل بعد ذلك زنیم، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ حرام زادہ ہے. ان کان ذا مال وبنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد ہی اسے اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگائیں گے. اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صفات کا اور آپ کا مقام کا تذکرہ کرنے کے بعد کفار مشرکین کی بری خصلتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور پھر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کی ہرگز اتباع فرمانبرداری نہ کریں. اور ایسی فطرت کے لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، دینی معاملات کے اندر آپ نرم پڑیں، یعنی ان کے معاملے میں نرم پڑیں تو ہم بھی جو ہے تمہارے معاملے میں نرم پڑیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تو دین کے مسائل کو کمزور کریں اور صرف ایک ان کی پالیسی ہے، لہذا آپ ہرگز ان کی اطاعت فرمانبرداری نہ کریں. اللہ العالمین نے ان کفار مشرکین کی بری جو خصلتیں ہیں ان خصلتوں کا سخت انداز میں اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا تاکہ کوئی مومن ان خصلتوں کو اپنائے نہ اپنائے اور وہ بھی اپنے آپ کو ایسی خصلتوں سے دور رکھے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جب سے ذکر کی، احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس کی یعنی خطرناکی ان جرائم کا یعنی گناہوں کا اللہ کے سنت تذکرہ کر کے بچنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. جیسے اللہ نے ذکر کرتا ہوں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اللہ رسول آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل انسان کی باتیں نہ مانیں. جو اس کی یہ بہت بڑی دلالت ہے کہ آدمی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی بات پر قسمیں کھاتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کرے اور آپ کو یقین دلائیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کاذب اپنی کمزوری رسوائی کو چھپانے کے لیے قسموں کا سہارا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں بے موقع کھاتے رہتا ہے. اس وجہ سے کاذب کہا گیا اور یہ ایسے انسان کو ذلیل بھی کہا گیا جو جھوٹ بھی ہو اور ہر بات پر قسمیں کھاتا ہے، گھرتے رہتا ہے، قسمیں کھاتے رہتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات میں نرم پڑیں. اور جو قسم کھا لے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے، بہت بڑی بات ہو گئی قسم کھانا. اس لیے آپ کا جو ہے معاملہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ مانے. حماز مشاء بنمیم، جو طعنہ دینے والا ہے، یعنی اس کی فطرت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی، کہا کہ غیبت کرنے والا. حماز مانے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا ہے، جبکہ بعض مفسرین نے کہا کہ طعنہ دینے والا، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر طعن تشنیع کرنے والا، برا بھلا کرنے والا، مشاء بنمیم، انتہائی چغل خور ہے، طعنے دینے والا انتہائی چغل خور کی بھی مذمت ہے۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، جو پرانی قبریں تھیں، دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کے گناہوں کے سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لوگوں کی کسی قبریں، اگر رسول فلاں پرانے لوگوں کی قبریں، لیکن یہ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو جو عذاب دیا بہت بڑی بات کے سبب نہیں، بہت ہلکی باتیں جس سے انسان بچ سکتا تھا۔ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جس کو دیا گیا عذاب دیا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا آدمی وہ چغلخوری کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات سن کر کے ادھر جا کے لگا تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی لگا دے، دونوں گروپ میں یا دونوں لوگوں میں یا دونوں خاندانوں میں لڑائی لگا دے، اس کا کام یہی تھا، چغلخور کہتے ہیں ایسے آدمی کو۔ تو لہذا مشاء بنمیم، اس کا کام ہی نہیں، آپ کے مجلس سے اٹھتا ہے ادھر جاتا ہے، کچھ سناتے ہیں ادھر سے آتے ہیں تو آپ کے اوپر ذرا بھی کچھ غلط باتیں پھیلا کر کے لڑائی یا دوسرے لوگوں کی درمیان لڑائی لگانے کا کام کرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، یعنی خیر کے لیے اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہے، خود بھی روکتا ہے، اللہ سے خرچ نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی خیر کے کاموں سے روکتے رہتا ہے، اور معتد اثیم، حد سے گزرنے والا، سخت گناہگار ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اسے حرام قرار دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کیا اسے حلال کر لیتا ہے، یا اسی طریقے سے محرمات کا ارتکاب کرنا، جو چیز حرام کر دی گئی اسی کو اختیار کرنے والا، تو حد سے آگے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا ذکر اللہ ان کفار مشرکین کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمایا، وَكُلٍّ مَعَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اجڑ قسم کا، اکھڑ مزاج کا، یہ اکھڑ مزاج کا انسان ہے، اور الکل زمین کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی حرام، یعنی جسے حرام انسان جسے کہتے ہیں جو نسل دوسری جس کی ہو جا رہی ہے یا حرام راستے سے جس کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ یہ مزاج کے اندر ترش مزاج اور بری خصلتوں کے اور سخت دل اور پھر ان کے معاملات بھی اسی طریقے کے ہیں کہ اس ناحیے سے حرام طریقوں سے ان کی پرورش، ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ فَكُلٍّ مَعَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اس لیے کہ دراصل معاملہ کیوں ہے اللہ نے سختی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے میں کہا، دراصل صرف اتنا غرور یہ ان کا دنیا کے اندر غرور صرف اتنا اس بات ہے کہ مال والے اور بیٹے والے، یعنی اللہ نے انہیں دو نعمتوں سے مالا مال کیا۔ انسان دنیا کے اندر کیا چاہتا ہے؟ مال ہے، شادی ہو گئی، بچے والا ہو گیا، خوش خوشبخت زندگی گزارتا ہے۔ انکان ذا مال وبنین، یہ مال والا بیٹوں والا، اب اس کو اسی چیز نے اسے غرور، گھمنڈ، تکبر کے اندر لے ڈوبا، اور اسی امت سے وہ، اور اتنی بری خصلتیں اس کے پاس موجود ہیں جس سے اس کی شخصی یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے یا دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، دوسرے اس چیز کو ناپسند کرتے، لیکن اسے چیز کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلوں کا افسانے، یعنی غرور نے اسے اس نتیجے پر پہنچا دیا، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا صاف صاف، ارے پہلوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اسی لیے نہ کرتا۔ وہ بارہا نبی کے ساتھ سے بات کہا کرتے تھے کہ جس دین سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس دین کو لے کر کیا جائیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو پیش کرنے کے لیے ریڈی ہیں اس کو۔ تو یہ کہہ کر کے پہلے کے افسانے کہہ کر کے اپنے دل کو تسلی تو دے دیتے تھے، لیکن حقیقت میں بہت بڑے گناہ کے عمر تک ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا سنسمُ علی الخرطوم، ہم جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، مراد یہ ہے کہ اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اس سلسلے میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس معاملے سے واضح کر دیں گے حتیٰ کہ وہ اسے پہچاننے لگیں گے، دنیا میں لوگ پہچانیں گے، ان سے مخفی لے لے گا کہ انسان یعنی دنیا کے اندر یہ آدمی ایسے گناہ کے کام کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ناک کے اوپر
ایک ایسا داغ لگا دیا جائے گا جس سے سماعت ہو جائے گی، لوگ دیکھ کے پہچان لیں گے مومنین وغیرہ یہ دنیا کے اندر فلاں گناہ کے کام میں مشغول رہتا تھا، گناہ کے کام میں رہتا تھا، اس کی نشانی ہے یہ۔ اب آپ نے عموم نہیں دیتا، اس کا معنی عموم یہ ہے، جیسے قرآن مجید میں دوسرے کا اللہ میں جہنم کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ناک کا تذکرہ کر کے چہرے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ جہنم میں چہرے کالے پڑ ہی جائیں گے آلریڈی، تو بس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے انسان تم میری ناک جھکا دیے، اب بات چیت دنیا بات چیت نہیں کرتا، کوئی اپنی اولاد میں غلط کام کرے تو ہماری ناک مٹی میں ملا دے یا ناک ہماری جھکا دے، ایسا الفاظ یہ کنایت ہے، یہ بلاغت والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناک کا تذکرہ کر کے چہرہ مقصود کیا ہے کہ جس دن چہرے کالے پڑ جائیں گے گناہگاروں کے، منافقوں کے، مجرموں کے، تو بہرحال جو بھی ہو ایک نشانی واضح ہو جائے گی یہ گناہگار ہیں جس کے سبب ان کے چہرے یا ان کے کال یا ان کے ناک کالے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، دھبے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بری خصائص سے بچنے کی توفیق دے جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ رب العالمین جب تک زندہ ایمان سمجھا زندہ موت بھی دے تو ایمان سمجھا موت دیں۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔